السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب اسے گرانے کے لیے ایک پوری کی پوری فوج آئی، جس کے پاس طاقت، ہاتھی اور غرور ہی غرور تھا۔ لیکن جب اللہ تعالی کی مدد آئی تو پوری کی پوری فوج مٹی میں مل گئی۔ جی ہاں ناظرین، یہ واقعہ فیل ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی عظیم سورۃ الفیل میں کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے پیش آیا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ۔ ناظرین، اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا۔ ناظرین، وہ چاہتا تھا کہ جس طرح لوگ خانہ کعبہ حج کرنے آتے ہیں، اسی طرح وہ گرجا گھر میں حج کرنے کے لیے آئیں۔ لیکن ناظرین، لوگوں کو یہ بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑا اور گرجا گھر جانے کو بہت ناپسند کیا۔ لیکن ابرہہ بادشاہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ناظرین، اس نے سوچا کہ وہ خانہ کعبہ کو ہی گرا دے۔ ناظرین، ابرہہ ایک بہت بڑی فوج لے کر نکلا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ اس لیے اس کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس نے بہت بڑی فوج تیار کی اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو عرب کے لوگوں میں خوف پھیل گیا۔ دوستو، اب سوچو ہمارا کیا بنے گا۔ تو ناظرین، اس لشکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیے۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے جب ان سے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا تو ناظرین، ابرہہ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے کہا کہ میں نے تو آپ کو بہت زیادہ سمجھدار سمجھا تھا کہ شاید آپ مجھ سے خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بڑا عجیب جواب دیا۔ کہا کہ خانہ کعبہ کا ایک ہی رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو ناظرین، جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگا، لوگوں وہ دیکھو، ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تو لشکر کا سب سے بڑا ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے سے رک گیا۔ تو ناظرین، یہ سب سے بڑی نشانی تھی۔ تو پھر اچانک ناظرین، آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندے آتے ہیں۔ وہ کوئی عام پرندے نہیں ہوتے، جن کی چونچ اور پنجوں میں تیز ترین پتھر ہوتے ہیں۔ انہوں نے فوج پر کنکر برسانا شروع کیے۔ ناظرین، وہ کنکر کوئی عام کنکر نہیں تھے، جس پر بھی لگتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عظیم فوج جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئی تھی، وہ ساری کی ساری تباہ ہو کر رہ گئی۔ ابرہہ خود بھی شدید زخمی ہوا اور وہ واپسی میں راستے میں جاتے جاتے ہی مر گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید کی عظیم سورۃ الفیل میں ذکر کیا ہے کہ کیسے اس نے اپنے دشمنوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی ہے اور وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی سال ہے جسے عام الفیل کہا جاتا ہے، اور اسی سال میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔